اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹ 3، نماز شب، دکھوں اور دردوں کی دوا، صفحہ نمبر 40، پارٹ 3۔ اب ہم اس دعا کا ترجمہ پیش کرتے ہیں جس کا ذکر ہم نے ابھی رزق کے موضوع پر صحیفہ کاملہ کے حوالے سے کیا ہے۔ ہمیں یہ نظر میں رکھنا ہے کہ امام زین العابدین معاشی امور اور تقسیم روزی کے سلسلے میں کیا حقیقتیں بیان کر رہے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں طلب رزق کرنے کے لیے کہ اللہ نے جو تجھے جو رزق عطا فرمایا ہے، وہ رزق تیرے لیے جو تجھ سے رزق پانے والے ہیں اور عمر رسیدہ لوگوں کی عمریں دیکھ کر ہم بھی بڑی عمر کی آرزو کرنے لگے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ ہمیں ایسا پختہ یقین عطا کر کہ جس کے ذریعے تو ہمیں تلاش کرنے کی راہ میں ہونے والی پریشانیوں سے بچا لے۔ خالص اطمینان کی کیفیت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے جو ہمیں رنج اور سختی سے چھڑا لے۔ وحی کے ذریعے تو نے صاف اور واضح فرمایا ہے اور اپنی کتاب میں اس کے ساتھ ساتھ قسم بھی کھائی ہے کہ تو ہماری روزی کا ضامن ہے۔ اسی وحی اور اسی قسط کا واسطہ تو ہمیں روزی طلب کرنے کے سلسلے میں آنے والی پریشانیوں سے بچا لے۔ تیرا قول برحق اور بہت سچا ہے، اور تیری قسم بھی سچی اور پوری ہونے والی ہوتی ہے۔ تو نے فرمایا ہے، سورہ زاریات 51 آیت نمبر 22، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے۔ پھر تو نے یہ بھی فرمایا، سورہ زاریات آیت نمبر 23، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِثْلَ مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ، آسمان اور زمین کے مالک کی قسم، یہ معاملہ بالکل ٹھیک ہے جیسا کہ تم بھی قائل ہو۔ نماز شب کا وقت۔ علامہ سمنانی کی کتاب منہاج العارفین و معراج العابدین میں لکھا ہے کہ نماز شب کا وقت آدھی رات سے لے کر صبح صادق طلوع ہونے تک، یعنی نماز فجر کے وقت تک ہے۔ نماز شب البتہ صبح سے جتنے قریب کے وقت میں پڑھی جائے گی، اس کی فضیلت، اس کا ثواب اتنا ہی زیادہ ہے۔ یہ نماز آدھی رات سے پہلے پڑھ لینا صرف ایسے حضرات کے لیے جائز ہے جو گمان رکھتے ہوں کہ آدھی رات کے بعد نیند کے غلبے کی وجہ سے سفر میں ہونے کے باعث یا کسی اور عذر کی بنا پر نہیں پڑھ سکیں گے۔ ایسے حضرات آدھی رات سے پہلے نماز شب پڑھ سکتے ہیں، البتہ مغرب کے وقت یعنی سورج ڈوبنے کے فوراً بعد کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ یہ نماز مغرب اور عشاء کی نمازوں کے بعد ہونی چاہیے، اور ظاہر یہی ہے کہ آدھی رات سے پہلے بھی نماز شب ادا کی نیت سے پڑھی جائے۔ پھر اگر آدھی رات کے بعد بھی نماز پڑھنا ممکن ہو جائے تو اس کو دہرانا اور دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ نماز شب بنیادی طور پر 8 رکعت کی نماز ہے اور 2 رکعت کی 4 نمازیں ہیں، پھر 2 رکعت کی نماز شفا، پھر 1 رکعت کی نماز وتر بھی پڑھ لینا بہت فضیلت اور ثواب رکھتا ہے۔ ظاہر یہی ہے کہ یہ تمام 11 رکعتیں عذر اور مجبوری کی صورت میں آدھی رات سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ صبح صادق طلوع ہونے کے بعد ادا کی نیت سے نماز شب پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی فجر کے وقت سے پہلے یہ سمجھے کہ پوری نماز شب 8 رکعتیں پڑھنے کا وقت باقی ہے مگر 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد ہی فجر ہو جائے گی، تو وہ باقی نماز بھی ادا کی نیت سے پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر وہ یہ سمجھے کہ پوری نماز شب کا وقت باقی نہیں ہے تو اسے 2 رکعت نماز شفا اور پھر 1 رکعت نماز وتر پڑھ لینی چاہیے، اور نماز صبح پڑھنے کے بعد وہ 8 رکعت نماز شب قضا کر لے۔
اگر نماز شب کی پہلی 4 رکعتیں پڑھنے سے پہلے ہی صبح ہو جائے تو نماز میں مشغول ہونے کی صورت میں وہ 2 رکعتی نماز پوری کر لے اور باقی نمازیں قضا کی نیت سے نماز فجر کے بعد پڑھ لے۔ اگر آدمی کو اندازہ نہ ہو کہ 8 رکعت نماز کا وقت باقی ہے یا نہیں، تب بھی وہ ادا کی نیت سے نماز شب شروع کر سکتا ہے۔ اگر آدمی کو یقین ہو کہ 8 رکعت سے کم نماز پڑھنے کا وقت باقی ہے تو اسے نماز شب شروع نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے باوجود اگر وہ شروع کر دے تو حرام تو نہیں ہے، لیکن نماز کے دوران اگر صبح ہو جانے کا علم ہو تو اسے نماز صبح کی 2 رکعت نافلہ نماز قرار دے دینا چاہیے۔ صحیح حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص صبح سے پہلے اٹھے اور نماز شفا، نماز وتر اور نافلہ صبح پڑھ لے تو اس کے نام اعمال میں پوری نماز شب لکھ دی جاتی ہے۔ سورج غروب ہونے کے کچھ دیر بعد مشرق کی طرف سے کچھ ستارے طلوع ہوتے ہیں اور سورج کی طرف مغرب کی طرف آنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی وہ سر پر سے گزر کر مغرب کی طرف جھک جاتے ہیں، آدھی رات کا وقت یعنی نماز شب کا ابتدائی وقت شروع ہو جاتا ہے۔ نماز شب کے آداب۔ تفصیل کے ساتھ نماز شب کے آداب ائمہ طاہرین علیہم السلام سے منقول ہوئے ہیں۔ مثلاً بحر الانوار کے باب صلوات میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ مفاتیح الجنہ میں بھی جو آداب ذکر ہوئے ہیں، زیادہ تفصیل میں نہ جانے والے حضرات کے لیے وہی کافی ہیں۔ اس کے علاوہ محدث شیخ عباس قمی کی ایک اور کتاب باقیات الصالحات بھی ایران میں سب لوگوں کی دسترس میں ہے۔ البتہ ہم یہاں علامہ سمنانی کی کتاب منہاج العارفین و معراج العابدین سے نقل کر رہے ہیں۔ نماز شب کا وقت ہو جائے تو مومن با طہارت ہو جائے، وضو کر لے اور خوشبو لگا لے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خوشبو لگا کر 2 رکعت نماز پڑھنا خوشبو لگائے بغیر 70 رکعت نماز پڑھنے سے افضل اور بہتر ہے۔ پھر قبلہ رخ ہو کر بیٹھے اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا پڑھے جو وہ رات کو پڑھا کرتے تھے۔ وہ دعائے سید السجاد یہ ہے: الہی غارت النجوم السمائک، اے میرے معبود تیرے آسمان کے ستاروں کی روشنی ماندھ پڑ گئی ہے۔ وَنَعْمَتْ عُیُونُ أَنَامِکَ، تیری مخلوقات کی آنکھیں سو گئی ہیں۔ وَحَدَعَتْ أَصْوَاتُ عِبَادِکَ وَأَنْعَامِکَ، تیرے بندوں اور چوپایوں کی آوازیں خاموش ہو چکی ہیں۔ وَغَلَّقَتْ الْمُلُوكَ عَلَيْهَا أَبْوَابَهَا، حکمرانوں نے ان پر اپنے دروازے بند کر لیے ہیں۔ وَطَافَ عَلَيْهَا حُرَّاسُهَا، اور ان دروازوں کے آس پاس چوکیدار گھوم رہے ہیں۔ وَاحْتَجَبُوا عَمَّنْ يَسْأَلُهُمْ حَاجَةً، اور حکمران خود روپوش ہو گئے ہیں، اب کوئی ان سے حاجت طلب نہیں کر سکتا۔ او ينتجع منہم فائدةً، اب کوئی ان سے فائدہ حاصل کرنے نہیں آ سکتا۔ وَأَنْتَ إِلَٰهِي حَيٌّ قَيُّومٌ، لیکن میرے معبود تو ہمیشہ جاگتا رہتا ہے اور تیری حکمرانی ہر وقت برقرار رہتی ہے۔ لَا تَأْخُذُكَ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ، تجھے نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ وَلَا يَشْغِلُكَ شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ، اور ایک کام تجھے دوسرا کام کرنے سے روکتا بھی نہیں ہے۔ ابواب سمائک لمن دعاک مفتحۃ، تیرے آسمان کے دروازے تجھ سے مانگنے والوں کے لیے ہر وقت کھلے ہیں۔ وخزائنک غیر مغلقۃ، اور تیرے خزانے تالوں میں بند نہیں ہیں۔ وابواب رحمتک غیر محجوبۃ، تیری رحمت کے دروازوں پر پردے نہیں پڑے ہیں۔
وَفَوَائِدُكَ لِمَنْ سَأَلَكَهَا غَيْرُ مَحْظُورَةً، تجھ سے مانگنے والوں اور تیری درگاہ سے ملنے والے فائدوں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ بل حیا مبذولاتن، بلکہ وہ فائدے کھل کر مل رہے ہیں۔ الہی انت الکریم الذی لا ترد سائلا من المؤمنین سألک، میرے معبود تو ایسا سخی ہے کہ مومنین تجھ پر ایمان رکھنے والوں میں سے کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ولا تحتجب عن احد منہم ارادک لا وعزتک وجلالک، اور ان میں سے جو بھی تیری طرف آتا ہے تو اس سے چھپ کر نہیں بیٹھا رہتا، تیرے اقتدار و جلال کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ وَلَا تَخْتَرِلُوا حَوَائِجَهُمْ دُونَكَ، کچھ کمی کیے بغیر ان کی حاجتیں تیرے سوا کوئی پوری بھی نہیں کر سکتا۔ وَلَا يُغْزِهَا أَحَدٌ غَيْرُكَ، بلکہ ان کی حاجتیں تیرے سوا کوئی پوری ہی نہیں کرتا۔ اللہم وقد ترانی ووقوفی، اے اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں۔ وذل مقامی بین یدیک، تیرے حضور ایک عاجز اور بے کس آدمی کی طرح بیٹھا ہوں۔ وتعلم سریرتی، تو میرے رازوں سے بھی واقف ہے۔ وتطلع علی ما فی قلبی، تو میرے دل کی باتوں سے بھی آگاہ ہے۔ وما یصلح بہ امر آخرتی و دنیایا، اور تو ان امور سے بھی باخبر ہے جن سے میری آخرت اور میری دنیا سنور جائے گی۔ اللہم ان ذکرت الموت و احوال المطلع، اے خدا جب میں موت کو یاد کرتا ہوں، ان خوفناک امور سے متعلق سوچتا ہوں جن کی مجھے اطلاع دی گئی ہے۔ وَلَوْ مطوف بین یدیک، اور اس بات کو دھیان میں لاتا ہوں کہ میں تیرے سامنے بے بس ہوں۔ تغزنی مطعمی و مشربی، تو میرا کھانا پانی میرے حلق میں اٹکنے لگتا ہے۔ وغسنی برقی، میرا لعاب دہن خشک ہو جاتا ہے۔ وعقلقنی ان وسعدی، میرا تکیے پر بے چینی سے ادھر ادھر حرکت کرتا ہے، میرا سر تکیے پر بے چینی سے ادھر ادھر حرکت کرتا ہے۔ ومنعنی رقادی، اور میری نیند غائب ہو جاتی ہے۔ وکیف ینام من یخاف بیات ملک الموت، اور وہ شخص بھلا کیسے سو سکتا ہے جس کو ملک الموت کے آنے کا دھڑکا لگا ہوا ہو۔ فی طوارق اللیل و طوارق النہار، رات کے کسی بھی حصے میں اور دن کے کسی بھی حصے میں وہ آ سکتا ہے۔ بل کیف ینام العاقل و ملک الموت لا ینام، بلکہ کوئی عقل مند کیسے سو سکتا ہے جبکہ موت کا فرشتہ جاگ رہا ہو۔ لا باللیل ولا بالنہار، موت کا فرشتہ نہ تو رات میں سوتا ہے اور نہ ہی دن میں۔ وَيَطْلُبُ قَبْضَ رُوحِ بِالْبَيَّاتِ، وہ تو راتوں رات اس کی روح قبض کرنے کے لیے بھی آمادہ ہے۔ اوفو آنا الساعات، اور دن کے کسی حصے میں بھی۔ اس دعا کے بعد حضرت سید السجاد علیہ السلام سجدے میں جاتے تھے، اپنا رخسار مبارک خاک پر رکھتے تھے اور فرماتے تھے: اسنکول روح والرحمت عند الموت، میں تجھ سے موت کے وقت آسانی اور راحت کا سوال کرتا ہوں۔ والعفو عنی حین القاک، اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ جب میں تجھ سے ملاقات کروں تو تو مجھے معاف کر چکا ہو۔
اس کے بعد حضرت نماز شب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ پہلی رکعت میں حمد کے بعد سورہ توحید قل هو اللہ احد اور دوسری رکعت میں حمد کے بعد سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے۔ نماز کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے واللہ اکبر کہتے تھے اور دعا مانگتے تھے۔ بہتر ہے کہ 2 رکعت کی اس نماز کے بعد ابو درداء کی وہ دعا پڑھی جائے جو انہوں نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے نقل کی ہے اور بتایا ہے کہ وہ حضرات آدھی رات کو یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی کم من موبقۃ حلمت ان مقابلتها بنقیمتک، میرے معبود کتنی تباہیاں تیرے عذاب کی وجہ سے ہونے والی تھیں مگر تو نے حلم اور بردباری سے کام لیا۔ وَكَمْ مِنْ جَرِيرَتِهِ تَكَرُّمَتْ أَنْ كَشُفِهَا بِكَرَمِكَ، اور کتنے گناہ کھل جانے والے تھے مگر تو نے کرم کیا اور ان پر پردہ رہنے دیا۔ الہی ان تعالی فی عصیانک عمری، میرے معبود اگرچہ میری زندگی کا ایک طویل عرصہ تیری نافرمانی میں گزرا ہے، وعظم فی الصحف ذنبی، اور اگرچہ اعمال ناموں میں گناہ بہت لکھے گئے ہیں، فما انا مومل غیر عفوانک، پھر بھی میں تیری جانب سے مغفرت کے سوا کسی اور چیز کی امید نہیں رکھتا، ولا انا براج غیر رضوانک، اور نہ تیرے رضامند ہو جانے کے سوا مجھے اور کسی چیز کی تمنا ہے۔ فتحن علی خطیتی، تو میری خطائیں مجھے معمولی معلوم ہوتی ہیں، ثم اذکر العظیم من احزک، پھر مجھے تیرے سخت حساب کا خیال آ جاتا ہے، فتعظم علی بلیتنی، تو مجھے اپنی سزا بڑی لگتی ہے، آلہن ان انا قرأت فی الصحف سیئات، اس وقت کیا ہوگا جب میں نامہ اعمال میں ایسا گناہ بھی لکھا دیکھوں گا، انا ناسیہا وانت محیہا، جسے میں تو کر کے بھول گیا تھا مگر تو نے لکھ لیا، فتقول خذوہ، پھر تو کہہ دے گا اسے پکڑ لو، فیا لہ من ماخذ لا تنجح عشیرتہ، ہائے کس قدر بد نصیب ہوگا یہ گرفتار ہونے والا کہ اسے رشتہ دار بھی نہ بچا سکیں گے، ولا تنفہ قبیلتہ، اور اسے قبیلے والے بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکیں گے، آہن من نار تنسج الاکباد والکلا، وہ آگ تو دل اور جگر کو بھون کر رکھ دے گی، آلہن من نار فزعت الاشوا، اور وہ آگ تو کھال کو ادھیڑ دے گی، آہن من غمرات من لہبات لظین، اور وہ بھڑکتے ہوئے شعلے اور ان کے گہرے غار۔ اس کے بعد مومن کو چاہیے کہ وہ روئے اور اپنی حاجت طلب کرے۔ مستحب ہے کہ آدمی جب نماز شب شروع کرنے کا ارادہ کرے تو وہ یہ کہے، اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک، اے خدا بے شک میں تیری طرف متوجہ ہوں تیرے نبی کے وسیلے سے، نبی الرحمہ و آلہ، رحمت والے نبی کے اور ان کی آل کے وسیلے سے، وَأَقْدَامِهُمْ بَيْنَ يَدَيْ حَوَائِجِي، اور ان کے سامنے بھی اپنے مسائل پیش کرتا ہوں، وَاجْعَلْنِي بِهِمْ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، بس ان کے واسطے سے مجھے دنیا اور آخرت میں سرخرو کر دے، وَمِنَ الْمُقَرِّبِينَ، اور مجھے مقرب بندوں میں شمار کر لے، اللہم ارحمنی بہم، اے خدا ان کے واسطے سے مجھ پر رحم کر، ولا تعذبنی بہم، انہی کا واسطہ مجھ پر عذاب نازل نہ کر، واہدنی بہم، انہی کا واسطہ مجھے ہدایت دے، ولا تضلنی بہم،
انہی کا واسطہ مجھے گمراہوں میں قرار نہ دے، ورزقنی بہم، انہی کا واسطہ مجھے روزی عطا کر، ولا تحرمنی بہم، اور مجھے محروم نہ رکھ، واغزلی حوائج دنیا والآخرت، اور میری دنیا و آخرت کی حاجتیں پوری فرما، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، وبکل شیء علیم، اور ہر چیز سے اچھی طرح باخبر ہے۔ اس کے بعد 7 تکبیریں کہہ کر نماز شب کی پہلی 2 رکعتیں پڑھیے۔ ان 7 تکبیروں کے بیچ بیچ میں پڑھنے کی دعائیں بھی ہیں جو زیادہ تفصیلی کتابوں میں ان کا ذکر ہو چکا ہے۔ پہلی رکعت میں حمد کے بعد سورہ قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں حمد کے بعد قل ھو اللہ احد کا سورہ پڑھیے۔ البتہ پہلی ہو یا دوسری، ہر رکعت میں حمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ احد پڑھنا افضل اور بہتر ہے۔ جب بھی ممکن ہو ایسا کیجیے۔ شیخ مفید نے روایت کی ہے کہ پہلی رکعت میں حمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ توحید قل ھو اللہ احد، اور دوسری رکعت میں حمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ کافرون پڑھنے میں زیادہ مفید ہے۔ شیخ بہائی مرحوم نے پہلی رکعت میں حمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ توحید اور دوسری رکعت میں حمد کے بعد 1 ہی مرتبہ سورہ کافرون پڑھنے کو کہا ہے۔ نماز شب کی باقی 6 رکعتوں میں حمد کے بعد جو سورہ چاہیں پڑھ لیں، اگرچہ کوئی لمبا سورہ ہو۔ اگر فرصت ہو تو لمبے سورے پڑھنے میں زیادہ فضیلت، ان نمازوں اور دیگر تمام مستحب نمازوں میں محض سورہ حمد پر بھی اکتفا کی جا سکتی ہے، اور دوسرا سورہ پڑھے بغیر بھی رکوع کیا جا سکتا ہے۔ قنوت میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینا بھی کافی ہے، البتہ اگر وقت ہو تو طولانی دعائیں پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام واجب اور مستحب نمازوں کے قنوت میں یہ دعا پڑھتے تھے: الہی کیف ادعوک وقد عصیتک، میرے معبود میں کیسے تجھ سے مانگوں جبکہ میں تیری نافرمانی کر چکا ہوں، وکیف لا ادعوک وقد عرفتک، اور میں تجھ سے مانگوں اور کیسے میں تجھ سے مانگوں جبکہ مجھے تیری معرفت حاصل ہو چکی ہے۔ حبک فی قلبی وان کنت عاصیا، تیری محبت میرے دل میں ہے، کیا ہوا اگرچہ میں گناہگار ہوں۔ مدت علیک یدم بالذنوب مملوتا، میں تیرے آگے میں نے وہی ہاتھ پھیلا دیا ہے جو گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ وعیدنا بالرجاء ممدوکا، اور وہی نگاہ تیری بارگاہ کی طرف لگائی جس میں امید ہی امید ہے۔ مولایا انت عظیم العظما، میرے مولا تو سب سے زیادہ عظیم ہے۔ وَأَنَا أُسِيرُ الْأَسِرَى، جبکہ میں سب سے زیادہ گرفتار ہوں۔ وَأَنَا عَلَى سُعِيرُ بِذَنبِي، میں اپنے گناہوں کی وجہ سے پھنسا ہوا ہوں۔ الْمُرْتَحِنُّ بِجُرْمِي، میں پکڑا گیا ہوں اس لیے کہ مجھ سے جرم سرزد ہوا ہے۔ الہی لَنْ تَعْلِبَتْنِي بِذَنبِي، میرے معبود اگر تو میرے گناہوں کی وجہ سے مجھ پر زور ڈالے گا، لا طالبنک بعفوک، تو میں تیری بارگاہ سے ملنے والی معافی کا تجھ سے پرزور مطالبہ کروں گا۔ ولئن طلبتنی بجریرتی، اگر تو میری نافرمانی کی بات کرے گا، لا طالبنک بکرمک، تو میں تیرے کرم کی بات کروں گا۔ وَلَئِنْ أَمْرَأْتَ بِي إِلَيَّ النَّارِ، اور تو اگر مجھے جہنم میں جھونک دینے کا حکم دے گا، لا خبرن أَهْلَهَا إِنِّي كُنْتُ أَقُولُ، تو میں جہنمیوں کو بتاؤں گا کہ میں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ محمد رسول اللہ کہا کرتا تھا۔ اللہم ان الطاعۃ تسترک، خدایا بے شک اطاعت سے تو خوش ہوتا ہے۔
والمعصیت لا تزرک، لیکن نافرمانی سے تجھ کو کوئی نقصان بھی تو نہیں پہنچاتا۔ فحبلی ما یسر کا، پس جس چیز سے تو خوش ہوتا ہے اس کا انعام دے دے۔ واغفر لی ما لا یضر کا، اور جس چیز سے تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچتا اسے نظر انداز کر دے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب بھی فرصت اور ہمت ہو قنوت میں امام محمد تقی علیہ السلام کی یہ دعا پڑھے، اللہم ان الرجاء لسعت رحمتک انتقنی باستقالتک، خدایا تیری بے انتہا رحمت کی امید نے میرے منہ میں زبان دے دی ہے کہ میں تجھ سے کچھ مانگوں۔ والاملا لعنتک ورأفتک شجعنی، اور تیری نرمی اور شفقت کی ڈھارس نے مجھے اتنی جرت عطا کی ہے۔ اللہ طلبی امانکا و عفوک، کہ میں تجھ سے امان اور معافی طلب کروں۔ ولی یا رب ذنوب، پالنے والے میرے کچھ گناہ ہیں۔ قد اوجاتہا اوجہ الانتقام، جو کئی لحاظ سے سزا کا باعث بن سکتے ہیں۔ وحذا یا قد لا حذاتہا عین الاستلام، اور میری کچھ خطائیں ہیں جنہیں کڑی نظروں نے ملاحظہ کر لیا ہے۔ واستوجبت بہا علی عدالک علیم عذاب، جن کی وجہ سے تیرے عدل کا تقاضا ہے کہ مجھ پر دردناک عذاب نازل ہو۔ واستحقت بجبترہا اہلا مبیر العقاب، اور جن میں آلودہ ہو جانے کے باعث میں بہت سخت سزا کا مستحق بن گیا ہوں۔ وخفت تعویقہا لعجبتی، مجھے اندیشہ ہے کہ ان گناہوں اور خطاؤں کا معاملہ اگر انکار ہے تو میری دعا مستجاب نہیں ہوگی۔ ورداہا ایاہا ان قضا حاجتی، ان کی وجہ سے میری حاجت پوری کرنے کی درخواست رد کر دی جائے گی۔ بابطالہا لطلبی، میرا مطالبہ مسترد کر دیا جائے گا۔ وقطعہا الاسباب رغبتی، اور تیری جانب میری رغبت کے اسباب مثلاً تیری رحمت و مغفرت کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ من اجلی ما انقضا ظہری من ثقلہا، ان گناہوں کا بوجھ اتنا ہے کہ میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ وبہزنی من الاستقلال بحملہا، میں جھک کر رہ گیا ہوں اور ان کو اٹھا کر سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ثم تراجعت ربی، پروردگار میں نے لو لگا لی ہے۔ الی حلمک عن الخطاء، تیری حلم سے جو خطا کرنے والوں کے لیے ہوتا ہے۔ وعفوک عن المذنبین، تیری معافی سے جو گناہ گاروں کے لیے ہوتی ہے۔ ورحمتک العاصین، اور تیری رحمت سے جو نافرمان لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ فاقبلت بسقطی متوکلا علیک، بس جس چیز پر مجھے بھروسہ ہے اس کی امید میں آ گیا ہوں تجھ پر توکل کرتے ہوئے۔ تاریخا نفسی بین یدیک، خود کو تیرے حوالے کرتے ہوئے۔ شاکین بسین علیک، اور اپنی بدحالی کا تجھ سے شکوہ کرتے ہوئے۔ سائلا ما لا استوجبہ من تفریج الالہام، ایسی چیز مانگ رہا ہوں جس کا میں حقدار نہیں ہوں، رنج سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ولا استحقہ من تنفیس الغم، اور جس کا میں مستحق نہیں ہوں غم کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں۔ مستقیلا ایاک، اور تیرے سامنے لب کشائی کر رہا ہوں۔ واسقا مولایا بک، میرے مولا مجھے تجھ پر اعتماد ہے۔ اللہم فمنن علی بالفرج، خدایا مجھ پر احسان کر مصیبت سے نجات دے دے۔ وتتول علی بسولہ المخرج، مجھ پر کرم کر نجات کا راستہ آسان بنا دے۔ ودللنی برأفتک علی سمت المنحج، مہربانی کر کے مجھے راستے کی سمت بتا دے۔ وازلقنی بقدرتک عن الطریق العواج،
اپنی قدرت دکھا دے اور مجھے ٹیڑھے راستے پر بھٹکنے سے بچا لے۔ وخلصنی من سجن الکرب بالقالتک، درگزر سے کام لے اور مجھے کرب کے قید خانے سے رہائی دے دے۔ واطلق اسری برحمتک، رحم کر اور پریشانی سے میری گردن چھڑا لے۔ وطل علیہ برضوانک، مجھ پر کرم کر اور مجھ سے راضی ہو جا۔ وجد علیہ بإحسانک، مجھ پر عنایت کر اور اپنے احسانات سے مجھ کو نواز دے۔ وقلنی عسرتی، میری پریشان حالی پر ترس کھا۔ وفرج کربتی، میرے کرب کو دور کر دے۔ وارحم عبرتی، میرے آنسو بہانے کو دیکھ کر ہی رحم سے کام لے۔ ولا تحجب دعوتی، میری دعا پر پردہ نہ ڈال۔ واشدد بالعقالت عذری، میری معذرت قبول کر لے، میری کمر مضبوط ہو جائے گی۔ وقوا بہا ظہری، میری پشت کو تقویت ملے۔ واصل بہا امری، اور میرا معاملہ اس طرح ٹھیک ہو جائے گا۔ وعطل عمری، اور میری عمر طویل کر دے۔ وارحمنی یوم حشری وحین نشری، وحشر کے دن تو مجھ پر رحم کر، خصوصاً اس وقت جب تو مجھے قبر سے اٹھا لے گا۔ انکا جواد کریم رؤوف الرحیم، بے شک تو سخی ہے، کریم ہے، مہربان ہے، رحیم ہے۔ کتاب الوسائل المسائل میں یہ دعا ذکر ہوئی ہے اور لکھا ہے کہ مامون کی بیٹی کابین نے امام محمد تقی علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے، اور انہوں نے رسول خدا سے نقل کی ہے کہ جبرائیل نے حضرت سے عرض کیا، یا محمد، خدا نے آپ کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ دعا دنیا اور آخرت کے خزانوں کی چابی ہے، اور اپنی حاجتیں طلب کرنے کے لیے اس کو وسیلہ بناؤ اور اپنی مراد پاؤ۔ دوسری اور 8ویں رکعت سے فارغ ہونے کے بعد حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کی تسبیح پڑھنا مستحب ہے۔ ایک اور عظیم و شان دعا یہ ہے، حاجتیں پوری کروانے کے لیے یہ دعا مناسب ہے۔ نماز شب کی ہر دوسری رکعت کے بعد یا کسی بھی نماز کے قنوت میں ہر وقت پڑھی جا سکتی ہے۔ ملاحظہ کیجیے۔ اللہم انی اسألوک، اے خدا میں تجھ سے مانگتا ہوں، ولم یسألو مثلک، اور کوئی تجھ جیسا نہیں ہے جس سے مانگا جا سکے، وانت موضع مسألۃ السائلین، مانگنے والوں کا سوال تیرے ہی در پر آتا ہے، ومنتہی رغبۃ الراغبین، اور تیری ہی بارگاہ کی طرف مائل ہونے والوں کا رجحان ہوتا ہے۔ ادعوک ولم یدع مثلک، میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں اور کوئی تجھ جیسا ہی نہیں کہ جس سے دعا مانگی جا سکے۔ وارغب الیک، میں تیری طرف مائل ہوں۔ ولم یرغب الی مثلک، اور کوئی تجھ جیسا نہیں جس کی طرف مائل ہوا جائے۔ وانت مجیب دعوت المضطرین، بیچارے بے قرار لوگوں کی سزا سننے والا تو ہی ہے۔ وارحم الراحمین، اور تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اسألوک بالفضل مسائل، جن چیزوں کا مانگنا سب سے اہم ہے میں وہی تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ وانجحها وعظمها، ایسی ہی بڑی بڑی چیزیں جن پر نجات کا سب سے زیادہ دار و مدار ہے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے اللہ دنیا میں مومنوں، کافروں، سب پر رحم کرنے والے، مومنوں پر دنیا و آخرت میں ہر جگہ رحم کرنے والے۔ وباسمائک الحسنی، تیرے اچھے اچھے ناموں کا واسطہ، وامثالک العلیاء، ان عظیم ہستیوں کا واسطہ جن میں تیری صفات کی جھلکیاں ہوں۔ ونعمک التی لا تحصی، تیری نعمتوں کا واسطہ جو گنی نہیں جا سکتی۔ وبالکرم اسمائک علیک، اور تیرے انہی ناموں کا واسطہ جو تیرے نزدیک بلند مرتبہ ہیں۔ واحبائک علیک، اور جو تجھے سب سے اچھے لگتے ہیں۔ واقربها منک وسیلۃ، اور وسیلہ بننے کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ مؤثر ہیں۔ واشرافها عندک منزلۃ، اور جن کی قدر و منزلت تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ ہے۔ واجرالها لدیک ثوابا، ثواب کے اعتبار سے جو بزرگ ترین ہے۔ واسرا
وَأَسْرَعِهَا فِي الْأُمُورِ إِجَابَةً، اور جن کے واسطے سے دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ وَأَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ الْمَكْنُونِ الْمَخْزُونِ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اس نام کا واسطہ دے کر جو چھپا ہے، خزانے کی طرح محفوظ ہے۔ الاکبر العز، جو سب سے بڑا اور عظیم ترین ہے۔ الاجل العظم الاکرم، جو بڑا عظیم جلیل القدر اور اسم اعظم ہے۔ الذی تحبہ وتحوی وترضی بہ، جس کو تو پسند کرتا ہے اور جو تیری خواہش اور مرضی کے مطابق ہے۔ امن داعک بہ، اس نام کے طفیل جو بھی دعا مانگتا ہے۔ فاستجبت لہ دعائی، اس کی خاطر تو اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ وحق علیک، اور تیرا فرض ہے کہ ان لا تحرم سائلک ولا تردہ، تو اپنے سائل کو محروم نہ رکھے اور اسے خالی ہاتھ نہ لوٹائے۔ بکل اسم مولکا، اور ہر اس نام کا واسطہ جو تجھ سے مخصوص ہے۔ فی التورات والانجیل، جو تورات اور انجیل میں لکھا ہے۔ والزبور والفرقان العظیم، جو زبور اور قرآن مجید میں لکھا ہے۔ وبکل اسم دعیک بہ حملتہ عرشک وملائکتک، اور تیرے اور ہر اس نام کا واسطہ جس کو وسیلہ بنا کر تیرا عرش اٹھانے والے حضرات اور فرشتے دعا کرتے ہیں۔ وانبیاؤک ورسولک، تیرے نبی اور رسول جس کا واسطہ دیتے ہیں۔ وحل طاعتک من خلقک، تیری مخلوق میں سے جو لوگ تیری اطاعت کرتے ہیں وہ بھی جس نام کا واسطہ بناتے ہیں اسی نام کا واسطہ۔ ان تصلی علی محمد وآل محمد، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ وان تجعل فرج ولیک، اپنے ولی امام زمانہ عجا کے ظہور میں جلد آسانی فراہم کر دے۔ وان تجعل حظی اعدائہ، اور بہت جلد ان کے دشمنوں کی رسوائی کا سامان کر دے۔